جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ میں، اس میں مکتوبات والے حصے میں مکتوب نمبر 47 کہ جو وصیت فرمائی امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین علیہم السلام کو ابن ملجم کی ضربت کے بعد۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس وصیت کو سنتے وقت تاکہ یہ وصیت ہمارے قلب و جان کا حصہ بن جائے اور روز قیامت جب مولا سے ملاقات ہو تو ہم کہہ سکیں کہ آپ کی وصیت کو قلب و جان سے سنا اور اس وصیت پر عمل کرنے کی، آپ نے جو باتیں بتائی تھیں ان پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ انشاءاللہ یہ تصور کر کے کہ گویا ہم پاس موجود ہیں اپنے مولا کے اور مولا کے آخری لمحات ہیں، اور وہ وصیت فرما رہے ہیں اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اور اپنی باقی اولاد کو بھی اور ہر اس فرد کو کہ جس تک یہ وصیت نامہ پہنچے، جیسا کہ خود اس میں آ جائے گا۔ ہم یہ سمجھیں کہ گویا ہم مولا کے پاس ہیں اور مولا ہمیں یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ سر اقدس میں ضربت لگ چکی، کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، گھر کا ماحول کس قدر غم زدہ ماحول ہے، حسن و حسین علیہم السلام کے دل پر کیا گزر رہی ہے، بی بی زینب و ام کلثوم علیہم السلام کے دل کس قدر زخمی ہیں، اور مولا کی اولاد بالخصوص حضرت عباس علیہ السلام کس کیفیت میں وقت گزار رہے ہیں۔ اس دوران مولا یہ وصیت فرماتے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ اللہ کا تقوی یعنی ہر اس بات سے اور کام سے اپنا دامن بچا کے رکھنا جس کام یا جس بات سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اے میرا بیٹا حسن، اے میرا بیٹا حسین، میں تم دونوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور تم دونوں دنیا کی خواہش مت کرنا اگرچہ دنیا تمہاری خواہش کر لے، یعنی تم اس دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے، اس کا دھوکہ نہ کھانا۔ کون سا باپ اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہا ہے، وصیت فرما رہا ہے کہ جس کے فرامین میں ہمیں ملتا ہے کہ اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دے، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے کہ جس کے بعد اب ملاقات کا امکان بھی نہیں ہے، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ باپ اپنے بچوں کو وصیت فرما رہا ہے کہ دنیا کے پیچھے اے میرے بچوں نہ جانا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے۔ وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور دنیا کی کسی چیز پر، کسی ایسی چیز پر نہ کوڑھنا جو تم سے روک لی جائے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ مل سکے، تم اس سے محروم رہ جاؤ تو اس پر کوڑھنا مت، اس پر اپنا دل تنگ مت کرنا، اس پر افسوس نہ کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور تم دونوں اے میرے بیٹو
ہمیشہ وہ بات کرنا جو حق بات ہو۔ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جو عمل بھی کرنا اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کی نیت سے اسے حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا ہر کام اللہ کی خاطر ہو، دنیا سے اپنے کاموں کا کوئی صلہ نہ مانگنا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو، کسی کے ساتھ احسان کرو، کوئی بھی کام کرو، اس کام کے کرنے سے اگر کسی چیز کی توقع رکھنا تو اللہ سے رکھنا۔ کوئی بھی کام کرو، اس کام سے اگر کسی سے کوئی توقع رکھنا کسی اجر کی تو وہ صرف اور صرف اللہ سے رکھنا۔ وہی بات کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء کی زبان سے بتائی ہے کہ جو بھی نبی آتا تھا اپنی قوم کے پاس کیا کہتا تھا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس پیغام پہنچانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ البتہ ایک اجر مانگا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے ذوی القربہ، میرے اہل بیت، میرے خونی رشتہ داروں کے ساتھ مودت رکھنا۔ اور دوسری جگہ پر قرآن میں یہ فرما دیا کہ اے رسول کہہ دیجئے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں نے جو تم سے اجر کا سوال کیا ہے تو وہ تمہارے لیے، تمہیں ہی فائدہ ہوگا اس کا۔ اگر میرے رشتہ داروں کو، میرے اہل بیت کو عزیز رکھو گے، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ ان اجری الا علی اللہ، ورنہ میرا اجر تو اور کسی کے ذمے نہیں، صرف اللہ کے ذمے ہے۔ یہ تو میں تمہارے فائدے ہی کے لیے تم سے جو مانگا ہے سو مانگا ہے۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، جو کہنا حق کے لیے کہنا، حق کہنا، اور وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جو عمل کرنا صرف اللہ کے اجر کی خاطر کرنا، کسی اور سے، کسی انسان سے کوئی اجر کی توقع اور امید نہ رکھنا۔ اور کیسے رکھے؟ جب قرآن کریم نے یہ بتا دیا وہ آیات کہ جو ان ہستیوں کی شان میں نازل ہونے کے بارے میں روایات ہیں، سورۃ الانسان میں یا سورۃ الدہر بھی جسے کہا جاتا ہے، کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، طعام کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو، اور پھر کھلا کر کوئی توقع رکھتے ہیں جس کو کھلایا اس سے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ حتیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا کوئی شکریہ ہی ادا کرو، ہمیں تم سے کوئی توقع نہیں۔ یہی آیات قرآن میں بیان شدہ باتوں کو مولا، کہ جو اہم ترین باتیں ہیں مولا کی نگاہ میں، اپنے بیٹوں کو اور جن تک یہ پیغام پہنچے، یہ مکتوب، یہ وصیت پہنچے، سب کو ان باتوں کی وصیت فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں
وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور اے میرے بیٹو ظالم کے لیے مخالف بن کر رہنا، کبھی ظالم کی طرف نہ ہو جانا۔ کونا للظالم خصمًا، ظالم کے مد مقابل، ظالم کے مخالف، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے مددگار بننا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ظالم ہو اور دوسری طرف کوئی مظلوم ہو اور آپ علی کے بیٹے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں اور مظلوم کو تنہا چھوڑ دیں۔ آپ دونوں ہمیشہ مظلوم کے ساتھی اور ظالم کے مخالف بن کر رہنا۔ اوصیکما، اب یہاں تک پہنچ کر مولا اپنی وصیت کے دائرے کو وسیع فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں تم دونوں کو، اپنی تمام اولاد کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل بیت کو، خاندان کو، اور جس تک میرا یہ مکتوب، یہ نوشتہ، یہ لکھا ہوا، یہ وصیت جس تک پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اب یہاں سے گویا مولا نے ہم میں سے ہر ایک کو شامل کر لیا، ہر وہ شخص جس کا دل علی کی بات کو کان لگا کر سنتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے بتایا ایک یہ ظاہری کان ہے کہ جو ہمارے چہرے پر موجود ہوتے ہیں، اور ایک وہ کان ہے کہ جو دل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر دل کے کان کہیں اور لگے ہوں تو پھر یہ ظاہری کان میں پڑنے والی آواز فائدہ نہیں دیتی۔ اگر دل کے کان اور دل کی آنکھیں اور دل کی توجہ فقط دنیا کی طرف ہو، دنیا کی لذتوں کی طرف ہو، تو علی جیسے دنیا کو ٹھکرا دینے والے کی بات ہو سکتا ہے ظاہری کانوں پر پڑ جائے، ظاہری آنکھوں سے ہم کسی کتاب میں پڑھ بھی لیں، لیکن اگر دل کے کانوں نے نہیں سنا، دل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا اور دل کی توجہ نہ ملی، تو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور ان ظاہری کانوں سے سننا انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ فائدہ تو بس وہ چیز دیتی ہے کہ جو انسان کے عمل کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ مولا علی کے الفاظ کے بعد اور کون سے الفاظ ہوں گے، کس شخص کے الفاظ ہوں گے کہ جو ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دیں؟ ہماری تو ساری زندگیاں علی علی کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور گزرنی چاہیے۔ بس توجہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، اور جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے معاملات میں نظم پیدا کرو۔ اللہ کے تقوی، بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اور اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے امور میں نظم پیدا کرو، منظم ہو جاؤ، ڈسپلن پیدا کرو اپنے اندر، بے ہنگم زندگیاں نہ گزارنا، نہ پتہ ہو صبح کب ہوتی ہے، نہ پتہ ہو رات کب ہوتی ہے، نہ پتہ ہو اپنی ذمہ داریاں کس وقت ادا کرنی ہے، کچھ پتہ نہ ہو۔ جس طرح نفس جس طرف لے چلے، جس دن لے چلے، جس وقت لے چلے، نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ایسا نہ کرنا۔
محترم مومنین اور مومنات، یہ دو باتیں، ایک اللہ کا تقوی اور ایک امور میں نظم، اگرچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جس چیز کا نام تقوی اللہ ہے، اللہ کا تقوی ہے، یہ تمام خوبیوں کی چابی ہے، اور انسان کے امور میں نظم اور ضبط آ جانا یہ بھی تقوی کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے، ایک نتیجہ ہے۔ چونکہ تقوی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، تقوی یعنی احتیاط، تو انسان اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز یعنی اس کا وقت، کہ جب معلوم ہے کہ دنیا میں وقت محدود ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اور جب ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ نہیں معلوم کب تک رہنا ہے، تو پھر اس وقت کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ جب معلوم ہی نہ ہو کہ امتحان میں عمل کرنے کا وقت کتنا باقی رہتا ہے میرے پاس، تو جس کو وقت کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا، خود بخود اپنے امور کو منظم کرنا ایک نتیجے کے طور پر سامنے آئے گا۔ بس اللہ کے تقوی کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ، ایک نتیجہ امور کا منظم کرنا ہے، لیکن شاید اس بات کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ مولا نے تقوی کے بعد الگ سے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ ان الذین آمنوا، تو کافی تھا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اگر اللہ قرآن کریم میں اس ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک صالح اعمال انجام دیے، اگر اللہ نہ بھی فرماتا تو خود ایمان کے مفہوم میں عمل شامل ہے، کیونکہ انسان کو اگر اس بات پر ایمان ہو کہ میں مثلا فلان کام میں سب سے آگے نکل سکتا ہوں، تو یہ ایمان، اور وہ مقام بھی بڑا اچھا ہو، تو یہ ایمان خود بخود انسان سے کہتا ہے اب اس کے لیے محنت کر۔ جس بچے کا، جس طالب علم کا ارادہ ہو کہ میں سب سے زیادہ نمبر لوں امتحان میں، سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو زبان سے کہہ رہا ہو کہ میں تو سب سے زیادہ نمبر لوں گا، لیکن کتابوں کو نہ کھولتا ہو، محنت نہ کرتا ہو، اسے لوگ بے وقوف یا جھوٹا کہیں گے، اسے لوگ سچا نہیں سمجھیں گے۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہ بھی فرماتا تو معلوم تھا ایمان کے معنی کے اندر عمل شامل تھا، ایمان عمل سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ عمل اہم اتنا زیادہ تھا کہ خدا نے گویا کہ چاہا کہ کہیں کوئی غفلت میں نہ رہ جائے اور ایمان کو صرف دل کا ایمان نہ سمجھ لے، اس اہمیت کے سبب ایمان کے ذکر کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا۔ اسی طرح ہم نے عرض کیا کہ اپنے امور کے اندر نظم پیدا کرنا، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ خود تقوی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، لیکن اس کی اہمیت شاید اتنی زیادہ تھی کہ مولا نے الگ سے ذکر فرمایا۔ بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تقوی کا عام طور پر ترجمہ اللہ سے ڈر کا کیا جاتا ہے، لیکن ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ تقوی یعنی خود کو بچانا، احتیاط کرنا اللہ کی ہر ناراضگی سے،
کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے معاملات میں نظم پیدا کرنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ اور پھر فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا یعنی کیا؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے اور لڑائیاں اور دوریاں اور تعلقات کو ختم کر دینا، اس سے بچ کے رہنا۔ اہم ترین اسلام کی تعلیمات میں سے صلاح ذات بینکم، سورۃ الانفال کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے مابین معاملات کو سلجھائے رکھو، سلجھا لیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو وصیت ہے قرآن کی اسی آیت سے لی گئی کہ علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے مولا کو پہچاننا ہو، سب سے بہترین کتاب قرآن ہے۔ جس نے اہل بیت اطہار کو، امام حسن کو، امام حسین کو علیہ السلام، ان ہستیوں کو جس نے صحیح پہچاننا ہو، وہ لوگوں سے نہ سنے، وہ اللہ سے سنے۔ اللہ نے جن صفات کو اپنے خاص بندوں کی صفات بتایا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ان میں تھیں۔ جس کو اہل بیت کی معرفت چاہیے وہ قرآن کریم کو پڑھے، دوسری تمام چیزوں سے پہلے، دوسری تمام کتابوں سے پہلے، اور تمام علماء و خطباء و ذاکرین و شعراء کو سننے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقاً پتہ چل جائے کہ علی کیسے ہوں گے، علی کیا چاہتے تھے، علی کو کن چیزوں سے نفرت تھی، علی کو کن چیزوں سے محبت تھی، تو قرآن سے بڑھ کر، علی کے خالق سے بڑھ کر آپ کو وہ صفات کوئی نہیں بتا سکتا۔ صلاح ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ کیا مطلب؟ مومن کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ذاتی انا کے مسائل پر، ذاتی ناراضگیوں کی وجہ سے جھگڑے لڑائیاں کھڑی نہ کرے، ایسا نہ کرتا ہو، اور اسی طرح باقی مومنین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہو۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، میرے ذہن میں آ گیا، علی جیسا کہاں سے لائیں؟ یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یا جنگ صفین ہے، یا جنگ جمل ہے، یا جنگ نہروان، ان میں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ یا جنگ جمل میں ہے یا جنگ نہروان میں، کہ جب مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا مال غنیمت، ہم جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت ہمیں دیا جائے، مولا نے فرمایا، سب سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ام المؤمنین عائشہ کو کون اپنی کنیز بنائے گا، کون مال غنیمت میں لے کر جائے گا؟ سب کے سر جھک گئے۔ پھر مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو روایات میں آیا ہے، اخواننا بغوا علینا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کتنی تکلیف ملی ہے، اذیت ملی ہے علی کے دل کو ان لوگوں سے؟
لیکن علی فرما رہے یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر بغاوت کر دی تھی۔ نہ کوئی غلام، نہ کوئی کنیز، نہ کوئی مال غنیمت، جیسے اس سے پہلے ہمارے بھائی تھے اس کے بعد بھی ہمارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کی آیات اور تعلیمات کا پاسدار۔ کتنے زخم لگے ہیں دل پر، کتنے زخم لگے ہیں بدن پر، علی ادھر نہیں دیکھتے، علی دیکھتے ہیں خدا کے دین کو سربلند کیسے رکھنا ہے، تعلیمات اسلام کو تمام چیزوں سے آگے رکھنا ہے، نہ کہ ذاتی انا اور ذاتی تکلیف کو۔ یہ علی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن سے پہچانے علی کی صفات کیا صفات ہیں۔ یہاں بھی اسی طرف وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، رشتہ داروں سے بھی اور مومنین سے بھی، چونکہ مومنوں کو اللہ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا قرآن میں، تو اب مولا فرما رہے ہیں کہ آپس کے معاملات کو سلجھائے رکھنا۔ کیا مطلب؟ خود تو سوچنا بھی مت کہ تم نے لڑائی کا اور جھگڑے کا آغاز کرنا ہے اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خود تو سوچنا بھی نہ۔ ہاں اگر دیکھو کہ کبھی دو مومن آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرا دینا۔ تو خود تو لڑائی شروع نہیں کرتا مومن، جھگڑا شروع نہیں کرتا، چونکہ اس کی انا مر چکی، اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے۔ لیکن کبھی اگر دیکھتا ہے کہ میرے دو مومن بھائی، میرے دو رشتہ دار، یا کوئی رشتہ دار مجھ سے لڑنا چاہ رہا ہے، اصلاح کے درپے ہوگا۔ کیوں؟ اس کی اپنی انا مد نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا مد نظر ہے۔ یہ معنی ہے وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ کا۔ خود تو نہ لڑنا، کوئی اور بھی لڑ رہا ہو تو ان کی صلح کروا دینا، ان کی اصلاح کروا دینا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شب 21 ماہ مبارک رمضان، شب شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میری یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں، مولا کی وصیت کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حق یہ بنتا ہے کہ اگر کسی سے آپ کی لڑائی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے یا آپ کے مومن بھائیوں میں سے، کسی مومن سے، کسی مومنہ سے اگر تعلق خدا نخواستہ توڑ رکھا ہے آپ نے، وہ تعلق جس کو اللہ جوڑے رکھنے کا کہتا ہے، اگر ناراضگی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، دو بھائیوں کے درمیان ہے، بھائی اور بہن کے درمیان ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان ہے، یا آپ کی کسی مومن بھائی کے ساتھ آپ نے قطع تعلق کر رکھا ہے، تو آج مولا کی اس آواز پر دیکھیں کون لبیک کہتا ہے اور خود سے اس لڑائی کو صلح میں اور محبت میں تبدیل کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر غلطی آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ اگر جا کر یہ کہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی میری ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آج کی اس شب میں مولا کی وصیت کے مطابق میں مولا کا ماننے والا ہوں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ صلاح ذات بینکم، اور اگر آپ سننے والے، آپ کے علم میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی مومن ہے، آپ کا رشتہ دار یا آپ کا کوئی عزیز جاننے والا کہ جس کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ہو سکے تو آپ خود یہی بات اس تک پہنچائیے، ہمت کیجئے، اور اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے اس درس کو ان تک پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ ایک دفعہ اس کو ضرور سنیں اور سمجھیں کہ آج کی شب مولا